السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 20ویں سپارے کا آغاز کریں گے، اور 20واں سپارہ شروع کرنے سے پہلے ہم 19ویں سپارے کے اہم نکات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ 19ویں سپارے میں ہم نے کیا سیکھا۔ یعنی 19ویں سپارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے انسان کو، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کا اس کا دوست ہوگا اسی طرح کی اس کا دین ہوگا۔ تو انسان کی خوش قسمتی کے دروازے علم حاصل کرنے سے کھل جاتے ہیں، اور آخرت پر یقین نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یعنی جس انسان کو آخرت پر یقین ہوگا تو وہ نیکی کی طرف اس کو رغبت دلائے گا۔ تو انسان کی زندگی کے بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ جانور کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک لگی بندی ہوتی ہے۔ تو قرآن کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سزا دینے سے پہلے ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ تحقیق کر لینی چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں میں نیک ہوتا ہے، اور ظلم سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے عباد الرحمن کے بندوں کی صفت پر کا جائزہ لیا کہ ان کی چال کس طرح کی ہوتی ہے، پروقار، اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ اب قرآن کی اہمیت کے بارے میں جائزہ لے لیتے ہیں کہ قرآن کا علم چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ہدایت اور علم کی مثال کس طرح سے ہے؟ ایک تیز بارش کی طرح جو عمدہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، یعنی زمین، اور پھر جو لوگوں کو اس کے پھل سے فائدہ دیتی ہے۔ علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ تیز بارش کی مثال ہے۔ یعنی جو لوگ علم سیکھتے ہیں اور اس کو آگے سکھاتے ہیں تو وہ ایک تیز بارش کی طرح ہے جو کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو خیر دیتی ہے۔ اب 20ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق وذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ یعنی 20ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کو مثال دے کر اپنی عبودیت کا ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کے مستحق ہوتا ہے۔ تو بنیادی دعوت یہی تھی سب پیغمبروں کی۔ تو زمین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اور پانی کے دو ظہیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانی زمین اور اس کے اندر نہریں اور پہاڑ جو بنائے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی عبودیت کا ذکر کر کے خود ہی نہیں میں بولا کہ اس کے کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ تو نہیں، بلکہ لوگ کیا ہیں؟ نادان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک کائنات کی نشانی جو ہے وہ ہمیں دکھا کر اپنی عبودیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچانے اور اپنی آخرت پہ یقین کر کے عبادت میں مضبوطی پیدا کرے، کیونکہ انسان کو اللہ نے باری باری پیدا کیا۔ جیسے سوچیں اگر حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوتے اور ہماری بعد والی نسلیں بھی، تو سڑک میں چلنا مشکل ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان جو فوت ہوتے ہیں اور ان کو زمین جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے جگہ بنتی ہے۔
تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کے سوا مرنے کے بعد تم جب دوبارہ زندہ ہوگے تو انسان کو یہ نہیں پتا کہ آخرت کا علم جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مجھے اس کی تیاری ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیسے کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ پچھلے سپارے میں بھی پڑھا تھا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا ایک آئیڈیل بنائیں جس کو آپ فالو کریں۔ تو بہترین آئیڈیل جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث بھی ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ دوبارہ پیدا ہونے کو مشکل سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ زمین میں جو ہے وہ چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا حال کیا ہوا، وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ عذاب کا مطالبہ جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے، اور ہر بات جو ہے وہ کس میں لکھی جا رہی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھی جا رہی ہے۔ یعنی آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ مومن کے لیے اس قرآن میں جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے، اور اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو کیا ہم مردوں کو جو ہے وہ سنا سکتے ہیں؟ کیونکہ مردے کیا بہرے ہیں، مردے تو بہرے ہیں، تو جو انسان بہرے ہیں، گونگے، وہ تو کچھ بھی نہیں سن سکتے، لیکن جو انسان حق سے غافل ہے تو اس کو بھی بہرا اور گونگا قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں سنتا، تو انسان کو جھنجھوڑنے پر وہ اٹھتا ہے، اس کو ہوش آتی ہے تو پھر وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو پھر جو مردہ قبر کے اندر ہے وہ کیسے سنے گا؟ تو کافر کے دل بھی مردہ ہیں، بہرے ہیں، اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ راست پر کیسے لا سکتے ہیں؟ پھر اس سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بہت قیامت کی نشانی کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، جس کو سوچ کر اور فیل کر کے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب ہماری پوری بات ہونے کا وقت آن پہنچے گا، یعنی قیامت کا دن آن پہنچے گا، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، یعنی قیامت کے قریب، جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زمین میں جانور پیدا کرے گا، ایک زمین کے اندر سے جانور نکلے گا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ قیامت کے قریب ہوگا کہ گمراہی اتنی پھیل جائے گی کہ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کو حق کا پیغام دے، اور حق کو قبول کرنے سے انسان انکار کر دیتا ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جانور کون سا ہے؟ دابۃ الارض، اس کا عروج ہوگا، اور یہ پھر نشان بھی لگائے گا ان لوگوں پر جو اطاعت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گروہ بندی کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کے گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو وہ ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ یعنی یہاں پہ بھی علم کی بات ہوتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن؟
اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے نشانیاں نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی گروہ بندی ہوگی جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، یعنی قرآن کی آیات کو کم علمی کی بنا پر انسان جو ہے وہ جھٹلاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو علمی احاطہ کیے بغیر جھٹلایا اور نعوذ باللہ اللہ کو الزام دیتے تھے، اور یہ سب ان کی کم علمی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، کچھ بندوں کو مہلت کیوں دیتا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ انسان کم علمی کی بنا پر اندازہ نہیں لگا سکتا، علم اور حکمت میں بہت کم ہے انسان، عقل مند سمجھنے پر اعتراض جو ہے وہ کرتے ہیں یہ لوگ، دن اور رات کے آنے میں بھی سبق ہے۔ پھر سور کا ذکر ہے کہ کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا، جیسے کہ آپ کو پچھلے سپاروں میں بھی بتایا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ ہے پیدا ہی اس لیے کیا ہے جو کہ سور پھونکے گا، تو اس کی نظریں کس کی طرف ہیں؟ عرش کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سور کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب وہ پھونکا جائے گا تو اس وقت انسان کی جو ہے وہ کیا کیفیت ہوگی، یعنی سور پھونکنے پر سب گھبرا اٹھیں گے اور حقیر بن کر رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہوگی، اور پھر دوسرے سور میں سب فوت ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے سور میں کیا ہوگا؟ انسان گھبرا اٹھے گا، اور دوسرے میں سب فوت ہو جائیں گے، اور تیسرے میں دوبارہ جی اٹھیں گے۔ تو جو بلائی لے کر آیا، جو نیک کام کر کے آئے گا تو اس کو خوف سے بچا لیا جائے گا، جو اچھے اعمال سے خوف اور گھبراہٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے۔ تو نیکی کا بدلہ 10 گنا تو ہے ہی، اور اگر انسان اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کا یہ گناہ کتنے درجے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فرشتے کا تو کوئی اجر نہیں ہے، وہ حالانکہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ صرف ایک بار الحمدللہ کہے تو لکھ لی جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے رب کا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ان کا اجر نہیں لکھتے، لیکن انسانوں کا اجر جو ہے وہ پل پل لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے صدقے میں کون سی چیزیں آتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنا مال ہی دے، کوئی بھی جوتے ڈنگ سے رکھنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، وہ پھسل جائے، یا تکلیف دہ چیز اٹھا دینا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اس میں بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی عادتاً کوئی ایک نیکی جس سے جنت میں داخل ہو جائے انسان، وہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے، کیونکہ نیکی کے کسی چھوٹے کام کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ پھر جو شخص برائی لے کر آئے گا وہ اوندے منہ جہنم میں جائے گا، اور ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ پھر کہا کہ مسلم بن کر رہو، راہ راست پر آتا ہے مسلم اور اپنے فائدے کے لیے، یعنی قرآن کو بار بار پڑھتا رہو آپ، کیونکہ نئی باتیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں اور بہار آتی ہے دل میں، جب دل میں بہار آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کو جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر کے رکھیں۔ اور اینڈ میں کیا ہے کہ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب سورۃ القصص کا آغاز ہے۔ سورۃ القصص مکی ہے۔ طٰ م، تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ فرعون نے سرکشی اختیار کر رکھی تھی، گروہ بنی اسرائیل کا جو تھا وہ کیا تھا؟ کمزور تھا، اور معاشرے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتے تھے۔ کون سی قوم؟ فرعون کی قوم۔ تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تفصیل سے بتایا جا رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو پوری لائف ہے اس صورت میں واضح ہو جاتی ہے۔ فرعون نے جو ہے وہ تفرقہ بازی کر رکھی تھی، آپس میں جھگڑا کرتے تھے، اور ان پر کیا تھا؟ فرعون مسلط تھا، اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، یعنی 1 سال زندہ رکھتے تھے اور 1 سال والے کو مار دیتے تھے۔ ہارون کی دفعہ جو ہے وہ زندہ ہوتے تھے بچے، تو موسیٰ کی والدہ کی طرف جو ہے وہ تدبیر کی کہ خفیہ اشارہ کیا کہ نہ غم کھاؤ، نہ خوف میں مبتلا ہو، اور دودھ پلائے رکھنا۔ تو اگر قتل کا خدشہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تو انہوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔
تو ماں کے دودھ میں جو ہے وہ امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بچے کا اپنا بچہ جو ہے وہ بنا لیا، یعنی فرعون نے۔ تو جب بچے کے گھرانے میں پرورش ہوئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ اپنے ہی گھرانے میں ہوئی تھی، جب ان کی ماں ان کو دودھ پلانے کے گھر سے جو ہے وہ لے آئی تھی۔ تو کہا کہ ماں کو کہ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو رب اگر ایک چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر چیز انسان کو عطا کرتا ہے، یعنی بچہ ماں کی طرف لوٹ گیا دودھ پلانے میں۔ تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے مصیبت میں۔ تو گناہ کی وجہ سے مصیبت کا چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو کیا کریں؟ استغفار کریں۔ تو اب تو ویسے بھی مغفرت کا جو ہے وہ عشرہ ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اپنے پچھلے گناہوں کو دیکھیں، احساس دلائیں اپنے آپ کو کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس سے میرے اوپر مصیبت آئی ہے، اور آئندہ سے میں ایسے کام نہ کروں۔ تو انسان جو ہے وہ استغفار کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھے، تو ہر واقعے میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ تو اسی طرح سے پانی پلانے والی بکریاں اور ان کی عورتوں کا ذکر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کس طرح سے مدد کی، اور ربی انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین، اور ربی انزلنی علیہ من خیر الفقیر، یہ اب دعا مانگی۔ یعنی رب سے مانگنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ عاجزی کا۔ تو ہمیں بھی انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا مانگنی چاہیے، اور علم اور حکمت عطا کی، یعنی خطرے کی حالت میں اس علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں شادی ہوئی۔ پھر حیا بھی جو ہے، یعنی حیا جو ہے وہ ایسی صفت ہے جو رب کو پسند آئی۔ یعنی حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ جنت سے ہے۔ حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ یعنی جو انہوں نے بکریوں والی عورتوں کی مدد کی، تو وہ اجرت ان کی کیا تھی کہ وہ طاقتور تھے اور علم والے تھے، اور ان کے باپ نے ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا کہ 10 سال رہنے کا کمٹمنٹ کیا، اور دوسرے کے کہنے پر رکنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کمٹمنٹ میں 10 سال کی محرومی کے بعد ایک بڑے مشن پر دوبارہ واپس جو ہے وہ لے کر گئے۔ یعنی سفر کے دوران میاں کو بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگ کا انگارہ دیکھ کر آتا ہوں کہ آگ تپش کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے، اور خیر کے کام میں خیر عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ نیکی کے دروازے کس سے کھلتے ہیں؟ نیکی سے کھلتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، تو اس کے خوف سے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ میرے ساتھ روانہ کر۔ تو ظالم لوگ جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، اور فرعون اور اس کے لشکر جو تھے وہ ناحق تھے۔ پھر ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ علم کے بغیر نفس کو ماننے والا اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ الہ بنا لیتا ہے۔ تو اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے رکھنا جو ہے وہ درست نہیں۔ ہماری عقل جو ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں بہت چھوٹی ہے، کیونکہ ایک صحابی تھے، ان سے جب کسی سے پوچھا کہ ہم جو مسح کرتے ہیں تو اوپر کی طرف جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں، نیچے سے کیوں نہیں کرتے جرابوں میں؟ تو صحابی نے کیا کہا تھا کہ عقل جو ہے وہ تمہارے دین سے، یعنی دین جو ہے وہ تمہاری عقل سے جو ہے وہ اوپر ہے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں بھی دین کے معاملے میں ایسی باتیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اس میں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو صبر اور برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی بلند مقام لوگوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو صبر کرتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے خاندان میں آپ سے کوئی نہیں ملتا تو آپ بجائے اس کے کہ اکڑ دکھانے کی بجائے ان سے ملنے کی کوشش کریں۔ پھر احسان ماننے کو کوئی تیار نہ ہو تو آپ بلائی سے ان کو جو ہے وہ دور کریں۔ تو بہت ساری زندگی میں ایسے معاملے آتے ہیں جب انسان کو جو ہے وہ احسن عمل اختیار کرنا پڑتا ہے۔
یعنی اگر گناہ خود سے ہو جائے تو اس کے بدلے خود اچھا کر لیں اپنے آپ کو۔ نیکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہب السیئات، کہ یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو عباد الرحمن کی جو صفت ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے، یعنی ہمارے لیے ہمارے اعمال جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرکزی شہر میں آئے تھے یعنی مکہ میں، تو مکہ جو تھا وہ ایک سینٹرل سٹی تھا، اور وہاں سے جو پیغام تھا وہ پھر باقی شہروں میں پہنچنا آسان تھا۔ اور آپ کا کیا طرز عمل تھا؟ آیات پڑھ کر سناتے تھے، اور وہی پیغام جو سب رسولوں نے جو دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنائے۔ تو دین کی خدمت کا کام جو ہے وہ کرتے رہیں، اور خیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن تک سورج چڑھائے رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ دن میں پیدا کیا اور رات کو تمہارے لیے آرام بنایا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو سورج کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور رات نہ آتی، تو تم کیا کر سکتے؟ تو فطرت کیا ہے؟ یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کی چابیاں لوگ اٹھاتے تھے، یعنی اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا مال تھا، تو وہ فرعونیوں میں بعد میں شامل ہو گیا۔ پہلے وہ بنی اسرائیل کا تھا، بعد میں وہ فرعونیوں کے قبیلوں میں شامل ہو گیا۔ تو مال و دولت جو ہے وہ آخرت کا گھر بنانے کے انسان کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی پچھلے سپاروں میں بتایا تھا کہ جو گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سیکھا یا سکھایا جاتا ہے، وہ گھر آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ تو ہمیں جو گھر بنانا ہے اس میں آخرت کے گھر بنانے کی فکر کرنی ہے، مال و دولت کی نہیں۔ یعنی اپنی ضرورت تو پوری کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ مال و دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا اچھا عمل کیا ہے؟ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا عمل، یعنی نیک عمل خسارے سے انسان کو بچا لے گا۔ یعنی جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے عمر کہاں پہ گزاری، تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس کو کہاں تک پھیلایا، اور تم نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا، اور تم نے جو ہے وہ یہ سب سوال جو ہیں وہ جو تمہیں جوانی ملی تھی، جسم ملا تھا، اس کو تم نے کہاں پر لگایا، اپنی طاقت کو کہاں پر لگایا۔ تو احسان کرو تو لوگوں کو لٹاؤ۔ تو نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی برقرار رہتی ہیں، کس صورت میں؟ اگر وہ دیتا رہے۔ علم پر جو فخر کرنے کی جو ہے وہ ممانعت ہے، یعنی بے وقوفوں سے بحث نہ کرے۔ قارون جو ہے وہ علم کی وجہ سے اس کو مال ملا، اور وہ اپنے علم پر جو ہے وہ فخر کرتا تھا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے دھات سے سونا بنانا جو ہے وہ سیکھا تھا، تو اس وجہ سے وہ فخر کرتا تھا۔ اسی طرح سے جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تو قارون سے زیادہ ان کے پاس بھی دولت تھی، یعنی وہ اپنے دولت سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا، یعنی وہ بہت زیادہ ٹاٹ باٹ سے نکلتا تھا۔ غریب لوگ اس پر حسرت کرنے لگے، یعنی اس کا ذکر پورا اللہ تعالیٰ کو سورۃ القصص میں فرما رہے ہیں۔ تو کہ غریب لوگ کیا حسرت کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ تو علم والے نے کیا کہا کہ ایمان اور عمل صالحہ اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے۔ تو علم تقاضا کرتی ہے کہ انسان سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ کہ وہ آخرت کی فکر کرے، کیونکہ اگر دنیا کھلی مل رہی ہو تو اسے روک کر گھٹنے لگا کر کیا کرے؟ صبر سے کام لینا ہوتا ہے انسان کو۔ یعنی اگر انسان کو دنیا بہت زیادہ وافر مقدار میں مل رہی ہے تو انسان جو ہے وہ اسے کیا کرے؟ صبر سے کام لے، یعنی سارا دن جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف نہ پڑا رہے، کیونکہ قارون کو زمین میں دنسا دیا۔ تو وہ لوگ جو قارون کے رتبے کی فکر یعنی فخر کرتے تھے، تو ان کو احساس ہوا کہ شکر ہے ہمارا انجام قارون جیسا نہیں ہوا۔ تو آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں ہے جو فساد کرتے ہیں۔ تو آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ جو فساد نہیں کرتے۔ تو فساد کی کیا نشانی ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا بننے کا سوچتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی بچوں کو جو ہے وہ سپیس دیں، بچوں کو گھر میں رہنے دیں، ان کو آزادی دیں، ان پہ اتنی روک ٹوک نہ کریں، ان پہ اتنی سختی نہ کریں، اور
ایک حکمت کے ساتھ بچوں کو لے کر جو ہے وہ چلے۔ تو اس سے کہنا یہ مقصود ہے کہ انسان فساد سے جو ہے وہ بچے، یعنی ہر وقت اپنا بڑا بننے کی کوشش میں نہ لگا رہے۔ تو قرآن اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی سورۃ القصص کا جو ہے وہ اہتمام ہوا، اور اب ہم سورۃ العنکبوت کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یعنی سورۃ العنکبوت میں ایمان والوں کی کیا آزمائش نہ ہوگی، یعنی ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کی وجہ سے آتی ہے۔ دین میں جتنی زیادہ پختگی ہوگی تو آزمائش بھی اتنے ہی آئے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان سب کو کتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ تو مومن مرد اور عورت پر تو مستقل ہی پریشانی جو ہے وہ آتی ہے۔ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو پھر اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو انصاف کے ساتھ ترازو جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، یعنی مقرر کردہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو جو انسان اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھے۔ اور انسان کو تاکیدی حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نیک سلوک کرے، یعنی احسن طریقے سے جو ہے وہ بات کرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو ہے وہ جو کہا، اس کے بارے میں ذکر ہے، تو مرنے کے بعد اٹھنے میں شک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے بچا لیا گیا اس کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن جو انکار معبود ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور مومن کی محبت میں اللہ کی اطاعت شامل ہوتی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ملاقات کے نتیجے میں یہ سوچتا ہے کہ کیا میری محبت میں اللہ کی اطاعت شامل ہے، یعنی وہ محبتیں آپ کی رونقیں ہیں۔ یعنی مومن کو انسانوں سے محبت بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ دین کی وجہ سے، کیونکہ متقین کا تعلق ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دین کی وجہ سے دوستوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ رزق انسان کو جو ہے وہ اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ تو رزق ہمارے جو مقدر میں ہوگا وہ ہمیں مل کر رہے گا، لیکن ہماری دنیا میں ترجیحات کیا ہیں؟ یا ہم دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اجر دیکھو، ان کو دنیا اور آخرت میں بھی وہ صالح ہوں گے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی جو ہے وہ شروع ہوئی، جو راہ زنی کرتے تھے اور مجالس میں جو ہے، یعنی جو ان کی محفلیں لگتی تھی ان میں برے کام کرتے تھے۔ تو بے حیائی کے کام جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ یہ لوگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب منع کرتے تھے تو ماننے کے بجائے کیا بولا کہ عذاب لے آؤ جس کے بارے میں تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو ایک مفسد قوم کے مقابلے میں کیا کر، اللہ میری مدد فرما۔ تو یہ بستی جو ہے وہ پوری ہلاک کر دی گئی۔ اور پھر لوط علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ گھٹن محسوس ہوئی تھی فرشتوں کی آمد کی، جب انہوں نے ان کے عذاب کے بارے میں بتانا تھا تو آسمان سے جو ہے وہ ان پر عذاب آیا تھا۔ پھر مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ پھر قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا۔ ان سب قوموں کی کیا برائی تھی کہ وہ راہ حق سے روک دیے گئے، یہ ان کا قصور تھا۔ یعنی پیغمبر کی بات کو انہوں نے کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا۔ پھر قارون اور فرعون کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ پھر گناہ کی پاداش میں پکڑ تو ہوگی سب کی۔ پھر شرک کی مثال کس پر دی؟ مکڑی پر دی۔ یعنی سب گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ جو مکڑی جو ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک اس کا جو ہے وہ دھاگا ہوتا ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتی ہے، جس سے وہ جالا بنتا ہے۔ تو
یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا تم سہارا لے رہے ہو، جو مکڑی کی جس کی مثال دی ہے، جس کا گھر اتنا کمزور ہو، تو مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ تو آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور ان کی پیدائش میں بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ یعنی یہ 20ویں سپارے کا اختتام ہوا، جس میں ہم نے سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت کا ترجمہ اور اس کے اہم پوائنٹس کا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ دیتا رہے، اور ہمارا تعلق قرآن سے جو ہے وہ اور مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔